کتنا خوبصورت ہے قرآن، کتنا لاجک ہے قرآن. پہلے کہتا ہے اس پروردگار کو، اس پالنہار کو ڈھونڈو، تلاش کرو جس نے تم کو پیدا کیا، خلق کیا. پھر کہہ رہا ہے اتعبدون ما تنحتون، کیا اسی کی بندگی کرو جس کو تم نے خود گڑھا ہوا ہے، خود بنایا ہوا ہے؟ یہ تو تمہاری بندگی کے لائق نہیں ہے، یہ تو تمہاری مخلوق ہے، اس کو تو تم نے خود بنایا ہوا ہے. یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، 4000 سال سے جناب ابراہیم کی زبان سے یہ سوال کیا گیا، آج تک اس کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں لوگ، یعنی عملاً جواب نہیں دے پا رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں. ہماری جب یہ آیت ہم پڑھتے ہیں تو ہماری توجہ فوراً جاتی کس کی طرف؟ دوسروں کی طرف چلی جاتی ہے. دوسری قومیں اپنا خدا بناتی ہیں، ان کی بندگی کرتی ہیں، اپنی طرف توجہ نہیں آتی کہ ہم نے بھی بہت سارے خدا بنا رکھے ہیں، بہت ساری رسمیں، بہت سارے خرافات، بہت ساری چیزیں جو ہم نے خود بنائی ہیں، اور بنا کر اتنی زیادہ پابندی سے اس کو انجام دے رہے ہیں کہ واجب جاتا ہے تو چلا جائے، اسلام جاتا ہے تو چلا جائے، حق جاتا ہے تو چلا جائے، لیکن ہماری بنائی ہوئی رسم نہیں جا سکتی. یہ بھی یہی ہے، یہاں بھی قرآن یہی کہتا ہے. یہاں بھی جناب ابراہیم آج ہم سے بھی یہ مخاطب ہو گئی، یہ کہتے ہیں اتعبدون ما تنحتون، کیا تم اپنی بنائی ہوئی رسموں کی بندگی میں لگے رہو گے؟ عقل و منطق کو چھوڑ کر خود ہی تم نے بنایا اور خود ہی میں لگ گئے کہ یہ تو ہم نے بنایا ہے، ہمارے باپ دادا نے بنایا ہے، یہ تو چلا آ رہا ہے. یہ جو چلا آ رہا ہے، ایک مرتبہ یہ بھی سوچو کہ اس کو اللہ نے بھی اجازت دی ہے کہ نہیں دی ہے. ایک بار تو انسان سوچے، جس کا کھا رہا ہے، جس کا پی رہا ہے، جس کی سانسیں لے رہا ہے، جس کی ہزاروں نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے، قدم قدم پہ ہر قدم اٹھ رہا ہے تو اس کی اجازت سے اٹھ رہا ہے، بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، اٹھ رہا ہے تو اس کے اللہ کی طرف سے، بیٹھ رہا ہے تو اللہ کی اذن سے، یہ جو سب کچھ اللہ کی اذن سے ہو رہا ہے، وہ ایک مرتبہ یہ سوچے تو کم سے کم کہ ہم کن رسموں میں لگے ہو، کن بتوں کو ہم نے بنا کے رکھا ہوا ہے. یہ جو ہماری رسموں والے بت ہیں وہ پتھروں کے بت سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ پتھر تو کچھ نہیں کر پائیں گے، خالی چوم چاٹ کے چلے آئیں گے، لیکن رسمیں تباہ کر دیتی ہیں. رسمیں انسان کے ایمان کو زنگ کی طریقے سے ختم کر دیتی ہیں، بالکل ختم کر دیتی ہیں. اگر ہماری اپنی بنائی ہوئی رسمیں اگر ہمارے ایمان کو لگ جائیں تو جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے اور لوہے کو خاک جیسا بھی نہیں رہنے دیتا، خاک سے بھی بدتر بنا دیتا، بالکل بیکار بنا دیتا ہے. خاک تو بہت اچھی چیز پھر بھی ہے، لیکن لوہے کے ایمان ہمارا کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، یہ سنیں غور سے، ہمارا ایمان کتنا ہی لوہے کی طرح سے مضبوط اور صلابت والا کیوں نہ ہو، اگر اس کو ہماری رسموں کا زنگ لگ گیا تو یہ بالکل اس کو خاک سے بدتر بنا کے رکھ دے. جس کے نمونے آپ دیکھ رہے ہیں اپنے آس پاس بکھرے پڑے ہیں حالت لوگوں کی. تو یہ دو آیتیں، یہ قرآن کا آفاقی پیغام، یہ میں نے اس لیے لازم سمجھا آپ کے سامنے عرض کر دیا. میں آیت تو کوئی اور پڑھ رہا تھا، وہ آیت جو پڑھ رہا تھا اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ دیکھو تو اپنے ویژن کو اتنا زیادہ بڑا رکھو کہ تم تعصب سے کام نہیں لو، بلکہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہاں بھی وہی ناس کا لفظ ہے، تم بہترین امت ہو جو ان کو بنایا گیا ہے لوگوں کے لیے. لوگ پستیوں میں ہیں، لوگ ضلالتوں میں ہیں، لوگ گمراہیوں میں ہیں، لوگ تباہ ہو رہے ہیں، لوگ برباد ہو رہے ہیں، لوگوں کا دین فسق و فجور سے بھرا ہوا ہے، وحشتناک ہے. کسی بھی زمانے میں اتنا لوگوں کی اخلاقی، سماجی، دینی، فکری اور شعور کی حالت اتنا پست نہیں ہوئی تھی جتنا آج ہے. اور یہ بات بہت ہی افسوس سے کہنا پڑ رہی ہے کہ اتنا ترقی کر لینے کے بعد انسان، اس نے اپنے آس پاس تو بہت کچھ کر لیا، اپنا گھر، اپنا مکان، اپنی گاڑی، اپنا لباس، فلاں فلاں فلاں، لیکن اندر سے جتنا کھوکھلا انسان آج ہوا ہے کبھی بھی نہیں ہوا تھا. اندر سے کھوکھلے لوگ، اندر سے بالکل کھوکھلا انسان، رسوائیوں کے دلدل میں پھنسا ہوا انسان. ابھی ہم لوگ گزر رہے تھے، ہمارے بعض برادران نے دکھایا کہ یہ محلے کے جو گنڈے اور بدماش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے بڑے بڑے بینرز لگا کے چوراہوں پہ اپنی تصویریں لگائی ہوئی ہیں. یہ صرف یہی کی حالت نہیں، ہر جگہ کی حالت ہے. یہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ وجہ کیا ہے؟
یہ دیکھ کے ممکن ہے خدا نخواستہ آپ کے دل میں بھی شوق پیدا ہونا شروع ہو کہ ہماری بھی تصویر یوں لگنا چاہیے. یہ دینا تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ خوشنود رب العزت اللہ جل جلالہ و جل شانہ، برائے عظمت و فضیلت قرآن مجید، فرقان حمید، قصیدہ امیر المومنین علیہ السلام پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا ہونے کے لیے بلند سے بلند تر یہ ایک رائج بیماری ہے کم سے کم ہمارے ہندوستان پاکستان کی. اس طرح کی چیزیں آپ کو دوسرے ملکوں میں نظر نہیں آئیں گی. یعنی اتنا پستی حتیٰ آپ افریقہ کے ملکوں میں چلے جائیں گے نہیں آپ کو نظر آئے گی. یہ فکری طور پر اتنا پست لوگ، آپ ایمیزون کے جنگلوں میں چلے جائیں گے اتنے پست لوگ نہیں ملیں گے جتنا ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے کلچر میں پست لوگ ہیں. تو یہ شوق نہیں پیدا ہو. یعنی یہ مرض، اگر یہ مصری مرض ہے، مصری ہے نا، سمجھ رہے ہیں مصری کیا کہتے ہیں؟ پینڈیمک. یا مصری یعنی جو تیزی سے دوسروں تک پہنچے. جیسے کرونا ہے، کرونا اتنا خطرناک نہیں ہے لیکن اس کی مشکل یہ کہ بہت تیزی سے جو ہے منتقل ہو جاتا ہے. جہاں تک ابھی لوگ بتاتے ہیں، البتہ بہت دھوکہ اس میں ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کچھ ابھی معلوم نہیں ہے، لیکن بہرحال ہے، ایک حقیقت ہے. تو اس کی وجہ سے خطرناک نہیں ہے. 100 لوگوں میں سے 2-3 لوگ مرتے ہیں، بس 3 لوگ، باقی سب کے سب بچ جاتے ہیں. تو 100 لوگوں میں سے 3 لوگ ہر بیماری میں مر جاتے ہیں، اس سے بھی زیادہ مر جاتے ہیں. تو ہے اتنا خطرناک نہیں ہے لیکن اس کی مشکل سے یہ تیزی سے پھیل جاتا ہے. یہ جو ریاکاری والی بیماری ہے یہ کرونا سے بھی زیادہ خطرناک ہے، تیزی سے پھیلتی ہے، پورا پھیلا دیا ہے. یہ سیاستدانوں کو، بہت ہی گھٹیا قسم کے سیاستدانوں کو دیکھ دیکھ کر اگر مومنوں کے دل میں شوق پیدا ہونے لگا کہ ہماری بھی تصویریں چوراہوں پہ ہونا چاہیے، اور اتفاق سے انہوں نے ان پست لوگوں کی تصویریں اوپر لگا رکھی، اپنی تصویریں نیچے لگا رکھی. دیکھ رہے ہیں نا. لیکن میں یہ صرف عرض کرنا چاہیے یہ وجہ کیا ہے، کیوں یہ ہے، اس کی وجہ پہ غور کریں. کیوں ایسا کرتا ہے انسان؟ اس کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے. ایسے تو نہیں ہوتا. اگر آپ نے 100 ہولڈنگز بنوائی تو کتنا پیسہ خرچ کریں گے؟ لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے انسان. یہ کیوں ہے؟ اصل مشکل یہ ہے کہ چونکہ انسان اندر سے بالکل خالی ہے، کھوکھلا ہے. یہ نہ دین ہے، نہ ایمان ہے، نہ ویلوز ہے، نہ فضیلتیں ہیں، نہ کمالات ہے، نہ علم ہے، نہ حکمت ہے، نہ پاکیزگی ہے، نہ شعور ہے. چونکہ اندر سے بالکل خالی ہو گیا انسان. اور عزت انسان کی فطری طلب ہے. دو چیزوں کو ملائیں. عزت انسان کی فطرت کی طلب ہے. انسان پانی سے زیادہ، کھانے سے زیادہ، دولت سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ عزت چاہتا ہے. عزت کے لیے قربانی دے دیتا ہے، عزت کے لیے خود کو قربان کر دیتا ہے، عزت کے لیے اپنے گھر والوں کو قربان کر دیتا ہے، عزت کے لیے اپنا گھر بیچ دیتا ہے، عزت کے لیے اپنی پراپرٹی بیچ دیتا ہے. چونکہ عزت انسان کی بہت ہی زیادہ فطری دولت ہے، فطری طلب ہے. طلب سمجھ رہے نا؟ یعنی اندر سے طلب ہو رہی تھی، عزت 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 نہیں ہے، عزت نہیں ہے، عزت نہیں تو کیا کریں؟ اب یہ انسان جو ہر طرح کی فضیلتوں سے اندر سے خالی ہے تو اپنے اس خلا کو پر کرنے کے لیے جا کے چوراہوں میں تصویریں لگاتا ہے کہ مجھے اس طرح سے کچھ لوگ عزت دیں. اب اس کو عزت کون دے گا؟ مشکل اس کی بیچارے کی یہ ہے کہ ان تصویروں کو دیکھ کر عزت دار لوگ اسے اور بھی ذلیل سمجھنے لگتے ہیں. اس کو عزت کون دیتے ہیں؟ ذلیل لوگ ہی کی نگاہوں میں وہ عزت دار ہو جاتا ہے. کہتا دیکھو فلاں کی اتنی تصویریں لگی ہوئی، لیکن ذلیل لوگوں کی نگاہ میں. عزت دار لوگ کبھی ایسے دھوکے کی عزت کے شکار ہی نہیں ہوتے، اس دھوکے میں آتے ہی نہیں ہیں. لہذا یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو خالی نہ ہونے دیں اندر سے. اگر اندر سے انسان خالی ہو گیا، عمل سے، ایمان سے، کردار سے، فکر سے، شعور سے، فضیلتوں سے، کمالات سے، ویلوز سے، اگر انسان اندر سے خالی ہوگا تو مجبور ہوگا. یہ مجبور ہے چونکہ عزت اس کو چاہیے ہے. عزت کی غذا کے بغیر یہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. لہذا وہ مجبور ہوگا. اگر ممبروں پر جھوٹی عزت حاصل کرے، بازاروں میں جھوٹی عزت حاصل کرے، مسجدوں میں جھوٹی عزت حاصل کرے، چوراہوں پر جھوٹی عزت حاصل کرے، جب حقیقی عزت نہیں ملے گی انسان کو تو مجبور ہوگا جھوٹی عزت حاصل کرنے کے لیے، تاکہ وقتی طور پر تھوڑا سا سکون مل جائے. وقتی
سکون تو نہیں ملتا. اس کی ایک بحث ہے جو ہم کبھی کر چکے ہیں, یہاں نہیں کریں گے, کہ یہ خالی پین کلر ہے. پین کلر سے تو انسان کی بیماری دور نہیں ہوتی. پین کلر سے وقتی طور پہ تھوڑا سا سکون مل جاتا ہے, درد اور بڑھ رہا ہے, بیماری بھی اور بڑھ رہی ہے. یہ بیچارہ یہ سمجھا کہ پین کلر میں نے لے لیا ہے, ابھی تو مجھے درد نہیں ہو رہا ہے تو میں ٹھیک ہو گیا. نہیں, پین کلر سے درد تو رک گیا ہے لیکن بیماری نہیں رکی ہے. کوئی بھی پین کلر بیماری کا علاج نہیں کرتی, فقط درد کے احساس کو کم کر دیتی ہے, بس کام ہی اس کا. پین کلر کا مطلب یہی کیا, پین کو کل کر دینا. اس کو ہم لوگ مسکن کہتے ہیں. مسکن یعنی سکون دینا, لیکن یہ سکون واقعی سکون نہیں ہے, یہ تھوڑی دیر کا سکون ہے. اور وہ بیماری اور بڑھ کر جب آئے گی تو ایک چھوٹا سا جو معمولی انسان تھا محلے کا, وہ پھر پورے شہر کا گھٹیا انسان بننا چاہے گا. یہی جو بھی چھوٹا سا بنا ہوا ہے سیاست داں سیاست مدار, ابھی ایک محلے کا ہے, پھر یہ پورے شہر کا بنے گا, پھر پورے شہر کا بن کے پھر جو ہے وہ پورے ملک کا بننا چاہے گا, ہے نا. لیکن ہے پست. تو ان پست لوگوں کو دیکھ کر ہماری رال نہ ٹپکنے لگے. ہم للچائی ہوئی نگاہوں سے نہیں دیکھیں. ہم کس چیز کو للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھیں؟ ہمارے لیے کون سی چیز ہے جو عزت کا باعث بن سکتی ہے؟ وہ مکتب حسین ابن علی کربلا میں دے کے ہمیں چلے گئے. وہ شرف کا مکتب, وہ کمالات کا مکتب, وہ عزتوں کا مکتب, وہ فضیلتوں کا مکتب, وہ پاکیزگی, وہ صبر, وہ حلم, وہ تقوی, وہ اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا عشق, جو کل گفتگو تھوڑا سا اشارہ کی, شوق شہادت, یہ واقعی عزتیں ہیں. علم, حکمت, یہ عزتیں ہیں جس کو خلاصہ کس میں کرتے ہیں؟ قرآن کے ایک لفظ میں اس کو خلاصہ کرتے ہیں, معروف. اور اسی معروف کے ذریعے لوگوں کو دعوت دینا, یہ ہوا امر بالمعروف. تو امر بالمعروف کے ذریعے سے در حقیقت قرآن پورے معاشرے کو ایک عزت دار معاشرہ بنانا چاہتا ہے. یہ نہیں کہ امر بالمعروف کے ذریعے سے تم کچھ کر لو آخرت میں کچھ کام آ جائے گا. آخرت کی بھی عزت ملے گی, لیکن پہلے اس دنیا میں قرآن لوگوں کو عزت دینا چاہتا ہے اور دعوت بھی دیتا ہے کہ اخرجت للناس, تم کو ہم نے بنایا ہے تاکہ تم سب کو اپنے ویژن کو بڑا رکھو, سب کو نظر میں رکھو کہ کس طریقے سے سب تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہنچ سکے. یہ بھی ہمارے برادران سوچیں کہ کس طرح سے پہنچ سکے. آج کے تقاضوں کے مطابق تقاضے بدل جاتے ہیں. آج کے تقاضے کیا ہیں؟ آج کے تقاضوں کے مطابق قرآن کی عنایتوں کو کیسے ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں؟ مثلا آیت اللہ جوادی عاملی جیسا انسان آ کر وہ تفسیر کے درس میں بیان کر دے, ان کا حق ادا ہو گیا. پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ دوسروں کو ہوتا ہے, ایک ڈائریکٹر کا, ایک رائٹر کا, ایک متفکر انسان کا, کہ وہ اس مطلب کو کیسے آگے بڑھائے تاکہ لوگوں کے لائق بنائے. شبیر کے غم سے ملتی ہے دل کو راحت, کب مانگتا ہوں مولا دنیا کی بادشاہ. بے شک میرے نصیب میں جاؤ حشم نہ ہو, لیکن غم حسین